نماز جماعت میں یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب جتنے مومنین بڑھتے چلے جائیں تو اس میں سبھی کا فائدہ ہو جاتا ہے. تو فقط آپ کے اعتبار سے نہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنے ایک حدیث جو یوزولی اس انداز سے معصومین کی احادیث آپ کو یا تو نہیں ملیں گی یا بہت کم ملیں گی اس سٹائل سے جہاں میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے بات ہو رہی ہو. لیکن مستدرک الوسائل کتاب میں واضح حدیث ہے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اگر ایک مقتدی ہو، امام جماعت کی اصل میں صحیح لفظ ہے، ورنہ پیشوا ہمارے یہاں متعارف ہے یا پیش نماز، لیکن اس کی صحیح اصطلاح بن نہیں پاتی. بہرحال اصل صحیح جو اصطلاح ہے وہ ہے امام جماعت. تو امام جماعت کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ 600 نمازوں کے برابر ہے. نہیں، پہلے تو بات شروع کی معذرت، جو ثواب ہے وہ 150 نمازوں کے برابر ہے. 150 یہاں سے بات ہے کہ اس کو ملٹیپلائی کر دیجیے آپ 150 نمازوں سے. اب چونکہ میں تھوڑا سا حساب میں کمزور ہوں لہٰذا لکھ کر لایا ہوں یہ، کیونکہ آگے حساب کتاب ہے پورا. پھر فرمایا حضور نے، اب آپ دیکھیے اس قسم کی احادیث میں نے عرض کیا نا کہ اس انداز سے کم ملتی ہے. فرمایا کہ اگر ایک اقتدا کرنے 2 ہو جائے تو وہ ایک ہی نماز کے ثواب 600 گنا بڑھ جاتا ہے. 150 سے 600 ہو گیا. اور اب یہاں سے یہ ڈبل ہوتا جائے گا. اگر 3 نمازی ہو جائیں تو 1200 گنا ثواب ہو جائے گا. اگر 4 نمازی ہو جائیں تو پھر 2400 نمازوں کے ثواب کے برابر ہو جائے گا. پھر 5 نمازی ہو جائیں تو 4800 کے برابر ہو جائے گا. یہ ڈبل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اب میں کیا کہہ رہا ہوں، اب ایک نمازی پہ بڑھ جائے تو اس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ جو ہم نے بات عرض کی تھی کہ اگر 3 نمازی ہیں تو پھر ایک الگ ثواب ہے، 4 نمازی ہیں تو پھر سب کا ثواب الگ ہو جائے گا. 5 نمازی ہو جائیں 4800، پھر 6 نمازی ہو جائیں پھر ڈبل ہو گیا 9600 نمازوں کے برابر. 7 نمازی ہو جائیں 19200 نمازوں کے برابر. 8 نمازی ہو جائیں. یہ حدیث کا جملہ ہے، یہ خالی یہ ایسے نہیں کہ حدیث کا جملہ اس انداز سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث ایسی کم ملتی ہے کہ حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ 8 نمازی اگر ہو جائیں تو 36400 نمازوں کے برابر، اور 9 نمازی ہو جائیں تو 72800 نمازوں کے برابر. ٹھیک، تو آپ کا چونکہ حساب بہت اچھا ہے تو آپ کو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ کہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے. یہ بات ہو گئی 9 نمازیوں تک. 9 نمازی ہو جائے کا مطلب کیا ہے کہ ایک امام جماعت ہے اور 9 مقتدی ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ 9 مقتدی سے 10 ہو جائیں تو حضور نے وہ فرمایا کہ جو فضائل امیر المومنین کے لیے فرمایا ہے، یعنی ثواب بڑھتا جا رہا ہے. 9 نمازیوں تک 72800 نمازوں کے برابر ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ اگر 10 نمازی ہو جائیں یعنی 10 مقتدی اور ایک امام جماعت یعنی 11 لوگ، تو فرمایا کہ اب سارے سمندر سیاہی بن جائیں. اللہ اکبر، منتفق ہو گیا. سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درم قلم بن جائیں اور سارے جنوں اس نماز جماعت کے اس ایک نماز کے ثواب کو لکھنے والے بن جائیں. تب بھی سب لکھتے چلے جائیں، کبھی ثواب ختم ہونے والے. مل کے ثواب بھیجے محمد و آل تو اگر ایک بھی شخص بڑھتا چلا جائے تو آپ دیکھیں ثواب اس میں کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک اور حدیثیں تو بہت ساری حدیثیں اس میں. تو ایک اور مستدرک الوسائل سن لیجیے. مستدرک الوسائل بڑی اہم کتاب ہے ہماری. حضور نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت خیر من صلاته فی بیت 40 سنہ. یہ الگ انداز سے ایک شخص کی نماز جماعت اس کے گھر کے مقابلے میں 40 سال سے زیادہ افضل ہے. 40 ایئرس. اچھا، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز جماعت مسجد میں ہو. یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ ہم یہ مسجد تو نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک، وہ ہمارے اسٹائل محترم قوم میں کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی شرعی حربے ہیں نا وہ انسان عبادت کے کاموں میں بیچ میں لے کر آ جاتا ہے. ارے بھائی جب مسجد تو نہیں ہے، مسجد ہوتی تو ثواب اتنا ہوتا. یعنی حضور نے نہیں کہا. حضور نے کہا کہ کوئی بھی نماز جماعت ہو گھر کی نماز سے 40 سال سے افضل ہے. ٹھیک. اچھا، قیل یا رسول اللہ، کسی کو یقین نہیں آیا 40 سال
تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو دنیا کے حساب کتاب کی کیلکولیشن میں رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دن ایک اماؤنٹ کسی بزنس میں لگائی، اس کا پروفٹ کیا ہوگا، اور اگر وہ 40 سال تک اس بزنس میں لگے اس کا پروفٹ کیا ہوگا؟ ہمیشہ سوچیں تو 40 سال بعد کتنے صفر آگے لگ چکے ہوں؟ تو حضور نے کہا کہ وہ 40 سال سے زیادہ افضل ہو جائے گا. تو کسی یقین قیل یا رسول اللہ صلاۃ یوم، اگر کوئی پورا دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فجر کی بھی، ظہر اثر مغرب عشاء کی بھی، تب جا کر یہ 40 سال سے افضل بنے گا. حضور نے کہا لا، صلاۃ واحدہ، ایک نماز بھی کوئی پڑھے گا. کیا میں پورے دن کی بات نہیں کر رہا، تو ایک نماز کی بات کر رہا ہوں. تو اس اعتبار سے فضائل اس کے بہت زیادہ ہے، اور اس کے بہت سارے اسباب بھی. اب ظاہر ہے کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس پہ بات کرنی ہوگی، جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو تھوڑا سا بیان کرتے رہیں گے. اس میں جو بنیادی ترین آواز شرعی مسئلے کے کسی ایک پہلو پر، اس میں جو بیسک بنیادی ترین بات ہے وہ بات یہ ہے کہ مذہب امامیہ میں، ابھی امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے 2-3 جعفری کہ امام جماعت عادل ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو عادل ہو یہ فقط ہمارا امتیاز ہے کہ 2 رکعت کا امام بھی شریعت میں وہ معین کیا ہے کہ جسے تم کم از کم عادل کہہ سکو. عادل یعنی وہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہو، جو واجبات کو انجام دیتا ہو. تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے سوال یہ آئے گا کہ ہمیں کیا پتا مولانا گھر میں کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا کسی کی زندگی کیسی ہے، کسی کو بھی عادل نہیں سمجھنا. اچھا امام جماعت کے لیے کہیں بھی ضروری نہیں ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ مولانا ہی ہے. یہ عادل ہونا تو بالکل ایسی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ امیر المومنین کا ہر شیعہ اسے عادل ہونا چاہیے. کوئی امام جماعت کے لیے تھوڑی کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام جماعت کے لیے خالی ضروری ہے، ویسے عادل ہونا چاہیے. ٹھیک، عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ بیر منیمم ریکوائرمنٹ اس کی زندگی میں جو واجب ہے اس سے عمل کر رہا ہے، جو حرام ہے اس سے بچ رہا ہے. انہوں نے کیا کریں، کسی کا فیس بک ہیک کریں تو پتہ چلے وہ عادل ہے یا نہیں ہے. صحیح نا، انٹرنیٹ ہیک کریں، کیا کریں، اس کے گھر میں جائیں جاسوسی کریں. لا تجسس قرآن کہہ رہا کہ نہیں، خبردار جاسوسی نہیں کرنا کسی کی. یہ الگ ہونا ہے کہ کسی کی آپ پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں. تو پھر عادل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یا تو خود کسی کو پرسنلی پہچانتا ہے، اس کی زندگی گزاری پتہ ہے. وہ ایک بات شاید میں نے نماز جمعہ کی خطبہ میں پڑھی تھی ایک بار، وہ یہ کہ یہ بھی لوگ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں علماء سے، کوئی نہ کوئی کرامت یا معجزہ تو دکھائے تب جا کر یہ عالم بنیں گے، تب ہمیں نہ مانیں گے. اب یہ مائک گر رہا تھا کہ مولانا خود سے اشارہ کرتے مائک اوپر ہو جاتا. چلو علی سورج کو پلٹا سکتے تھے، مولانا نے مائک تو پلٹا دیا، کم از کم کچھ تو شباہت نہیں تھی. لیکن یہ کرامت کوئی نہ کوئی ہو تو کیا کرامت ضروری ہے؟ جی نہیں. اور یہ بات جو میں خود میں پڑھی تھی کہ ایک عالم تھے، ان کے شاگرد ان کے ساتھ 60 سال تک رہے ان کے ساتھ، اور بالکل بچپن سے شاگرد رہے. نجف کی بات ہے. اس کے بعد وہ ہجرت کرنے لگے شاگرد. تو استاد نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ 60 سال تک انسان کسی سے آپ دوستی رہے، کسی استاد شاگردی خاص طور پر. تو پوچھا کہ کیسا پایا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بہت آپ علم والے بھی ہیں، تقویٰ بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ نے مجھے پڑھایا بھی بہت اچھا، آپ نے شادی کا حق ادا کیا، لیکن ایک چیز میں 60 سال سے ویٹ کروں، کوئی تو کوئی کرامت دکھاتے ہیں آپ، کوئی مجھے دکھاتے، تب میں آپ کے عزمت کا قائل ہو جاتا ہے. ایک کمی تھی بس. تو اس وقت انہوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم 60 سال میرے ساتھ رہے، کیا تم نے میری زندگی میں کوئی گناہ دیکھا؟ کوئی گناہ میں نے کیا ہو، سامنے کوئی غلط بات کی ہو، جھوٹ بولا ہو. انسان کسی کا اتنے سال رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے، گھر کے معاملات میں پتہ چل جاتا ہے. تو کیا تم نے گناہ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں، گناہ تو کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ عدم المعصیہ افضل من 1000 کرامہ. یہ جو 60 سال بغیر گناہ کی گزارنا تھا نا، یہ ہزاروں کرامتوں سے زیادہ افضل تھا. تو اس بات کے اپنے اندر عبادت اس لیے بھی نہ کی تھی، یہ بھی تھوڑا سا فوبیا ہے. ہم عبادت اس لیے کریں گے ہمیں دن میں تارے نظر آئے کیونکہ کوئی نہ کوئی کرامت ہوتی نا کسی سے. اصل عبادت ہے اللہ کے لیے. اب اللہ کو کرامت دے دے کسی کو تو الگ بات ہے، وہ اس کی فیاضی ہے. ورنہ یہ کتنے ہی بزرگ علماء سے گزرے تھے جن کی زندگی میں بظاہر ہوگی شاید کوئی کرامت، کوئی معجزہ، ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے. تو اس کا مطلب کیا ان کی بزرگی کم ہو گئی؟ نہیں، اصل تو پہلے تقویٰ. تو
بنیادی بات کیا ہے؟ عادل ہو. پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو پرسنلی خود کسی سے ہم لیتے ہیں تعلق ہے ہمارا. دوسرا یہ دوسری نشانی کیا ہے عادل ہونے کی؟ پرسنلی بہت مشکل ہوتا ہے. اب تو پھر بھی ہمارے مزاج کی وجہ سے، ورنہ کتنے لوگ تو پہلے ہم زیارت پہ جب سفر پہ جاتے تھے تو کتنے لوگ بڑے ادب احترام سے کہہ دیتے تھے ایئرپورٹ پر ہی، کہہ دیتے تھے کہ مولانا ہم زیارت پہ تو جا رہے ہیں لیکن معذرت مولوی ہونے والی بنتی نہیں ہے، تھوڑی سی ہم دور دور رہیں گے آپ سے. تو میں ان سے کہہ دیتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی مولا کے لیے آپ جا رہے ہیں، مولانا کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کہتے تھے کہ جناب آپ کا انداز ہے ادھر، لیکن تھوڑا سا ویسے دور لوگ رہنا کئی مرتبہ پسند کرتے. اور اب میں کیا کہوں کہ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، اور اس میں کہیں بھی جب کوئی فضائل اہل بیت کی کوئی بات آ جائے تو مجھ سے اپنے آپ کو روکا نہیں جاتا، میں کہہ دیتا ہوں وہاں سے. پھر وہ ایک عام عالم، کوئی کتنا بڑا عالم، اس میں اور اہل بیت کی زندگی میں ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ ویسے کسی عالم سے جب تھوڑا سا فاصلے پر ہیں تو سکتا ہے ان کا علم، ان کا تقویٰ آپ کو بہت متاثر کرے. جب قریب ہوتے جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہی دیکھے ان میں آپ، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کسی کی عادت بھی تو ہو سکتی ہے نا، بھئی عادت اچھی نہیں لگتی ان کی، ٹھیک ہے. یہ اس انداز سے بات کرتے ہیں بچہ تو کوئی نہ کوئی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے، یار ہم پہلے تو نہیں کیا سمجھتے تھے، جب قریب ہوئے تو یہ تو یار دیکھو ایسے ریوڈ طریقے سے بات کرتے ہیں، یا ایسے دیکھو یہ تو ہمیں تو کوئی لفٹ نہیں کراتے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی آدمی کے بارے میں پتہ چلے یار انہوں نے تو ہمارے لہلت و رغائب کیے نہیں، ارے ہمیں تو تقریر میں کہہ رہے تھے کرنے کے لیے، خود تو کیے نہیں انہوں نے. اب کوئی واجب نہیں تھے وہ ہمارے لہلت و رغائب، مستحب تھے، لیکن اگر نہیں کیے تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی، دل میں آ گئی، کیا دیکھو یہ فرق ہے. دنیا کے کسی بڑے انسان سے آپ جتنا قریب ہوتے جائیں گے اس کے عیوب نکلتے جائیں گے، اور اہل بیت سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے اللہ اکبر ان کی عظمت، ان کا تقویٰ، ان کا علم، ان کی بزرگی اور آپ کے سامنے نکلتی چلی جائے گی. اور ہمارے یہ اتنا بڑا فرق ہے، اس لیے کہ ظاہر اور باطن ہے، جو بلکہ جو باطن ہے وہ اور زیادہ بہتر ہے. اس لیے اور ہمارے عظمت اہل بیت سے اعزاز والی آواز بلند سروات دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جماعت کے عادل ہونے کا معیار دوسرا طریقہ، ایک پہلا پرسنل جانتا ہوں انسان، دوسرا طریقہ کہ اگر اس کے دوست احباب رشتہ دار سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کی اچھائی بیان کرے، اس کے نیک ہونے کے بارے میں بیان کرے، اتنا کافی بس. جب کیسے آدمی ہو، بہت ٹھیک اچھے آدمی مناسب ہے، کافی. یہ ان کی عدالت عادل ہونے کی نشانی ہے. اچھا مولانا ایک جگہ ہم ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، نماز کا وقت آ گیا، ایک مسجد میں چلے گئے، کچھ نہیں پتا وہاں کے عالم کے بارے میں، ہمیں نام بھی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. اگر واقع کہیں پر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، کیا ہے، عدل ہے، نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. مذہب اہل بیت میں شرعی نکاح سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. ارے مولانا کیا وہ فاسق گناہ گار ہے جو نماز نہ پڑھے؟ یہ نہیں کہہ رہے فاسق گناہ گار، اسے کہتے ہیں مجہول الحال، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا، یعنی اطمینان ہونا چاہیے. پتہ ہونے سے بڑا اطمینان سے بڑا 80%، یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا پتہ ہونے کے لیے مولانا ہم دور کہیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کہ ان کے گھر والوں سے پوچھیں کیا کریں. ایک اور طریقہ ہے جسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں شریعت میں شیعہ. یہ شیعہ والا نہیں، یہ شین، یہ الف عین، یہ والا شیعہ یعنی کسی کا مشہور ہونا. عادل آپ نے دیکھا ایک جگہ پر آپ کا نماز جماعت کو نہیں جانتے، ہم نے کہا ان کے پیچھے 200 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی 200 لوگ تو کچھ نہ کچھ تحقیق کر کے پڑھ رہے ہوں. جب 200 ان کے اہل محلہ کو ان پر اطمینان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، ان میں بھی پڑھ رہے ہوں. اس سے آپ کو اطمینان آ جائے، اصل پھر آپ کا اطمینان ہے. یہ دیکھ کر آپ کو اطمینان آ جائے گا وہی کافی ہے. ہو سکتا ہے کسی کو 100 لوگوں کو دیکھ کے اطمینان آ جائے، کسی کو 10 لوگوں کو دیکھ کے بھی اطمینان آ جائے، اور کسی کے پیچھے 1000 کی نماز بھی پڑھی ہوئی ہو گئے، وہ اتنا شکی ہو تو کہتے ہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، مولوی تو گڑبڑ تو ہوگی. تب اس کے لیے چاندارے توڑ کے لانے پڑیں گے، باقی کوئی اور آپشن نہیں. تو اگر کہیں سے بھی کسی کو اطمینان ہو جائے، اچھا اطمینان کس طریقے سے؟ یہ ہر ایک کے پرسنل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے عرض کیا اطمینان کسی کو ایسے بھی آ سکتا ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات. آیت اللہ سستانی سے ملاقات ہوئی عراق میں،
باہر نکلے تو گھر آگے ہر ایک تعریف کر رہا ہوتا ہے، اظہار تعریف کر، ماشاءاللہ کیا تقویٰ، کیا نورانی شخصیت کی مولانا، ہاتھ ملانا، اتنے نرم ہاتھ تھے ان کے، کسی کو نرم ہاتھ سے بھی اطمینان آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اس سے اطمینان آ گیا کہ چونکہ آگا کہ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہاتھ سخت ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا فتویٰ لگا آپ کچھ اور فتویٰ لگاتے، لیکن ان کو اطمینان آ گیا، اس پہ اطمینان آ گیا ان کو، کسی کو کوئی چہرے کی نورانیت دیکھ کے اطمینان آ جائے، بزرگی دیکھ، لیکن آپ کا اطمینان ضروری ہے کہ یاد رہے۔ کیا خوبصورت مذہب ہے خدا کی قسم، 2 رکعت کے امام کے لیے اتنی احتیاط ہے، اللہ اکبر، جو کائنات کا امام بن رہا ہو، جو پورے مذہب کا امام بن رہا ہو، اس کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے کتنا تحقیق کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے کتنا اس اعلیٰ مقام کی ضرورت ہوگی، اس اعلیٰ مقام کی کہ پھر جب دیکھیں نا، اب کوئی ریپلیس کرتا ہے کسی کو، کوئی ریپلیس کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ایسی ہونا۔ اب ایک شخص آیا جناب کسی اور آفس میں کام کر رہے تھے، اب دوسرا کوئی امپلائی اور کہا جناب کچھ تو ہوتا ہے ان کے جیسا، کوئی ہے ہی، وہ کہاں تھے، یہ کہاں پر، ٹھیک، آپ نے ایک جگہ مجلس سنی، ایک اشرا سنا، اس کے بعد دوسرا اشرا، میں کچھ تو ہوتا، یہ کیا سوچتا ہے؟ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، بے علم میں، تقویٰ میں، شجاعت میں، کمال میں، استعداد میں، صلاحیت میں، لیاقت میں، کچھ تو ہو جس میں رسول کی شبیہ آ رہی ہے، کچھ تو مولانا یہ اتنا بڑا کرائٹیریا ہے، کس میں رسول کی شبیہ آئے گی؟ کہ قرآن ہے، گھبراؤ نہیں، قرآن کہتا ہے وَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ صلوات محمد وآل محمد۔ تو یہ امام جماعت کا عادل ہونا آج ہم نے آپ سے عرض کر دیا، یہ شرعاً اطمینان ہونا چاہیے، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ان کے پیچھے جماعت، اچھا کیا کریں پھر؟ یعنی یہ کہ وہ جماعت آگے ہو رہی ہے، ہم پیچھے یہاں پر فرادہ پڑھتے ہیں، جی نہیں، اگر ابھی تک اس امام جماعت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ان کی توہین کرتے پھر، جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی فرادہ نماز جماعت ہو رہی ہو اور کوئی فرادہ نماز پڑھے اور اس سے توہین ظاہر ہو رہی ہو، یہ شرط ہے، ورنہ نہیں پتہ ہوتا جیسے حرم میں نماز جماعت ہو رہی، کتنے لوگ پیچھے فرادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا پرسنل پڑھ رہے ہیں، اس سے کوئی امام جماعت کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اگر کہیں ایسی جماعت ہو رہی ہے کہ جماعت ہو رہی ہے انٹینشنلی، میں جماعت کے پیچھے فرادہ کر کے کھڑا ہو گیا، چاہے مجھے پتا نہیں تھا امام جماعت کے بارے میں، تاکہ اسی لیے کھڑا ہوا تھا نا، لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ جماعت نہیں پڑھی، ارے کیا بتائیں، کہنے تھے بس، تو غیبت بہت خراب ہے، رہنے دے بس، یہ بڑا اچھا طریقہ نکلا مجھے، اور توبہ کر کے یہ جو طریقہ تھا، غیبت خالی زبان سے اظہار نہیں، ہر وہ عمل کہ جس سے کسی کی برائی ظاہر ہوتا ہے، تو جب ابھی تک وہ عیب چھپا ہوا، اگر آپ کو پتہ بھی چلے گا کوئی عیب، وہ عیب چھپا ہوا ہے، خدا ستار العیوب ہے، اس کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو آپ دنیا میں ایک کسی کا عیب چھپا دیں گے، اللہ قیامت میں 70 عیب چھپا دے گا۔ تو اگر اس قصد سے فرادہ پیچھے نماز پڑھے کہ ہم توہین کرنا چاہیں تو غلط ہے، ہاں توہین مقصد نہیں ہے سب کے سامنے میں کسی کو جلدی نکلنا، اس نے فرادہ پڑھ کے چلا گیا، اس سے فرادہ کی توہین نہیں ہو رہی، یہ جائز ہے، تو اصل معیار یہ ہے کہ توہین نہ ہونے پائے۔ بات ختم کر رہا ہوں، کیا یہ ضروری ہے نماز، اس کو کنٹینیو کرے گا انگلش جماعت، کیا یہ ضروری ہے کہ نماز جماعت میں ہمیں امام جماعت کا نام پتا ہو اور ہم نام کہہ کر نیت کریں؟ میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں 3 رکعت، موبائل پہ حساب لے لیجیے اور پتہ نہیں، بس مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے؟ نہیں، نیت اسی لیے نماز جماعت میں بعض لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، نماز جماعت نے کہا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، وہ پیچھے نیت نہیں ہو رہی صحیح طرح سے، یوں کر کھڑے ہیں جماعت میں بہت دیر تک، میں نماز پڑھتا ہوں غربت نکلا، تو میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت، غربت واجب نہیں بولا، میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب، ایک کسی نے بنا بھی دیا تھا میرا، بڑی مشکل سے اس نے 5-6 بار کی پریکٹس کے بعد ٹرائی کرنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت، مولانا قبائل میں صاحب کے پیچھے واجب غربت نکلا، اللہ اکبر، واجب کی الحمدللہ اب ٹھیک ہو گئی، میں بعد میں کہتے ہیں نیت ٹھیک ہو گئی، نماز غلط ہو گئی۔ تو نیت کا
کیا نیت کے لیے کہنا ضروری ہے جناب امام جماعت؟ نہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے. اور یہ پہلے بھی جب روزے کے شرعی مسائل عرض کر رہا تھا اس وقت کہہ چکا ہوں یہ کہ جب آپ یہاں پر تشریف لائیں مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے گھر سے نکلنے سے پوچھے کیوں آ رہے تھے؟ کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بس یہی نیت ہے، یہی نیت ہے، الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ امام جماعت کے لیے اتنا دل میں ہونا چاہیے کہ جو بھی امام جماعت ہے ان کے پیچھے، چاہے نام نہ بتاؤ لیکن جو بھی امام جماعت ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا تو بغیر اللہ.